इस सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 14, आयत नंबर 14। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. नहीं ولو
لام کے بعد واو واؤلین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ ہے۔ ولو دخلت، تا پہ قلقلہ نہیں کریں گے، دخلت دخلت نہیں پڑے، دخلت علیہم، عین وسط حلق سے، اور عین کے بعد لام ہے، لام کے بعد یائے لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ ہے۔ علیہم، میم ساکن کے بعد حروف یر معلوم میں سے میم ہے تو یہاں پہ ادغام معل غنہ ہوگا۔ علیہم من اق، من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ من اقطاریہا، قاف موٹے حروف میں سے ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ قلقلہ بھی کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے اور اس کو موٹا بھی کریں گے۔ قا بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ اقطاریہا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور پھر را کے بعد ہا ہے اقصی حلق سے، حلق کے آخری حصے سے، اور ہا کے بعد الف مدہ ہے الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ثم، میم مشدد آ گئی ہے، میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، شد والی میم۔ ثم سئل، سیٹی والے حروف میں سے سئل الفتنۃ لآتوہا، لا کھڑی زبر ہے حمزہ پہ، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تاؤ واؤلین ہے، ہا کے بعد الف مدہ ہے، وما میم کے بعد بھی الف مدہ ہے۔ تلبثو، تا نرم حروف میں سے ہے، تلبثو سیڑھی نہیں نکالیں گے، تلبثو بہا، ہاں جی، ہا پہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ تلبثو بہا الا یسیرا، الا پہ الف مدہ ہے، یسی یائے مدہ ہے، اور را آخر پہ تنوین ہے، وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے۔ وَلَقَدْ، قاف اور حروف میں سے موٹے حروف میں سے، دال حروف قلقلہ میں سے ہلا کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا، دونوں الف دونوں مدہ ہیں، پہلا الف مدہ ہے دوسرا واو مدہ ہے۔ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، عا پہ الف مدہ ہے، لفظ اللہ موٹا ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، زبر پیش آئے تو موٹا ہوتا ہے لفظ اللہ، زیر آئے تو باریک ہوتا ہے۔ عاہد اللہ من قبل، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو اس پر اخفا کریں گے۔ من قبل، قاب با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ قبل، لا الف مدہ ہے، یولو لام کے بعد واو مدہ ہے، یولون الادبار دال حروف قلقلہ میں سے، اور با کے بعد الف مدہ ہے، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھا جائے گا۔ وکانا، کاف باریک ہے، کاف کے بعد الف مدہ ہے۔ عہد اللہ، عہد اللہ، عین وسط حلق سے اور ہا حلق کے آخری حصے سے، اقصی حلق سے، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے موٹا ہوگا۔ مسعولا، سین سیٹی والے حروف میں سے، اور حمزہ کے بعد واو مدہ ہے اور آخر پہ تنوین ہے، وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے۔ ولو دخلت، اور اگر داخل کر دیے جاتے مدینہ میں، علیہم ان پر، من اقطارہا اس کے اطراف سے، ثم پھر سئلوا سوال کیے جاتے، الفتنۃ فتنے کا، یعنی یہاں سے فتنے سے مراد شرک اور خانہ جنگی ہے، فتنہ تھا خانہ جنگی کا یا پھر شرک کا، لڑائی کا، جنگ کا۔ لآتوہا، اور تو وہ اس پہ عمل کر لیتے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور نہ وہ دیر لگاتے اس میں، الا یسیرا مگر تھوڑی۔ وَلَقَدْ، وما تلبثوا وہ سے لے آتے، عمل میں لے آتے، یعنی بات مان لیتے ہوں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کانوا تھے وہ، عاہد اللہ کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار کہ وہ اپنے پیٹھوں کو نہیں پھیریں گے،
وکانا اور ہے عہد اللہ اللہ کا عہد مسئولا ہمیشہ سے پوچھا جانے والا یا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا اس سے مراد کہ یہ لشکر جنہوں نے مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اگر یہ لشکر اللہ تعالی داخل کر دے مدینہ منورہ میں تو پھر وہ ثم سئلوا الفتنة پھر وہ جو منافقین تھے ان سے وہ سوال کریں کہ آؤ اپنے پہلے دین پہ لوٹ آؤ جو ہمارا دین ہے یا پھر وہ سوال کریں ان سے کہ ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو تو خانہ جنگی برپا کرو تو لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین فوراً ان کی پیشکش کو قبول کر لیتے اور اس میں ذرا بھی دیر نہ کرتے ان کے ساتھ مل جاتے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے یا پھر اپنے پہلے مذہب کی طرف ہی لوٹ جاتے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ اب یہ عہد ان منافقین نے جنگ احد کے موقع پر کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ الگ ہو گئے تھے تو اللہ تعالی وہ موقع ان کو یاد کروا رہا ہے کہ تم نے پہلے بھی پسپائی اختیار کی اور جنگ سے بھاگنے کی جو ہے تم نے یہ سازش کی ہے لہذا اس موقع کو یاد کرو کہ جب بھاگنے کے بعد تم نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد کیا تھا کہ اگر کوئی موقع ایسا آیا تو ہم انشاءاللہ اس کی تلافی کریں گے اور ہم جو ہے بھاگیں گے نہیں میدان جنگ سے تو اللہ فرماتے ہیں اب اس کو یاد کرو اس عہد کو اس کو کوئی لمبا وقت نہیں گزرا ہے ابھی کل کی بات ہے اور آج تم پھر جو ہے وہی کام کر رہے ہو تو وہ تمہارا وعدہ کدھر گیا جو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا اور اللہ کو جو زبانی کلامی وعدہ ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے نہیں ہوتی بلکہ وعدہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کیا جائے وہ سچے دل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کو نبھایا جاتا ہے اور پھر تم نے سمجھا تھا کہ وعدہ اللہ سے کر لیا تو جان چھوٹ جائے گی نہیں اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے آزمائش بھیج کے کہ جنہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے ان میں سے کون اپنے وعدے پہ پکا ہے اور کون اپنے وعدے سے بھاگنے والا ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش تھی منافقین کے لیے اللہ ان کو آزما رہا تھا کہ یہ بھاگنے والے ہیں یا اپنے وعدے پہ قائم رہنے والے ہیں لیکن انہوں نے پھر وہی جو پرانی ان کی روش تھی وہ اسی پہ قائم رہے اور پھر انہوں نے بھاگنے والا ہی راستہ اختیار کیا تو فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اللہ کا وعدہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایسے چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے متعلق تم سے سوال کرنے والا ہے پوچھنے والا ہے آزمائش کے ذریعے اللہ دنیا میں پوچھتا ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ حق بات کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین